بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 193۔ فرقہ واریت کا نقصان اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دیوبندیت، وہابیت، بریلویت کے اختلاف سے سخت نقصان مسلمانوں کو پہنچا۔ بدعتی خدا کو کیا پہچانتے ہوں گے جنہوں نے ہم لوگوں کو نہیں پہچانا، اس لیے کیسی کیسی تہمتیں لگائی، مگر میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ مجھ کو کیل و کال سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ کو جس کے جی میں آتا ہے کہہ لیتا ہے۔ اگر میں بھی کہتا تب حقیقت معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے ہی بزرگوں کی خدمت نصیب ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی سے الجھنا نہیں۔ اگر کوئی تم سے خود الجھے تو وہ کرنا جو ایک نائی نے کیا تھا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک نائی سے کسی شخص نے خط بنوایا۔ اس نے کہا میرے سفید بال چن دو۔ اس نے ایک طرف سے اس طرح پھیرا اور بال سامنے رکھ کر یہ کہہ کر چل دیا کہ مجھ کو تو بہت کام ہے، چننے کی فرصت نہیں، آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ خود چن لیں۔ فرمایا کہ کوئی الجھے تو سب رطب و یابس اس کے سامنے رکھ کر الگ ہو جاؤ اور کام میں لگو۔ واقعی حضرت حکیم تھے، کیسی عجیب بات فرمائی۔ اب جب اپنے پر گزرتی ہیں، حضرت کی ارشاد کی قلب میں قدر ہوتی ہے کہ چند الفاظوں میں کتنی بات فرما گئے۔ بات یہ ہے کہ اس کیل و کال اور رد و قد میں نفسانیت ضرور آ جاتی ہے، اور ایک تو باطل کا رد ہوتا ہے نیک نیتی سے اور حدود کے اندر، یہ تو معمور بھی ہی ہے، اور ایک ہوتا ہے محض جدال بد نیتی سے، یہ معمور بھی ہی نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہو۔ ملفوظ نمبر 194۔ طریق کی حقیقت سے بے خبری۔ فرمائے کہ آج کل طریق کی حقیقت سے عوام تو کیا خواص تک ناواقف ہیں، اور اس بے خبری کے سبب ہزاروں غلطیوں میں ابتلا ہو رہا ہے، اور غلطی کا سبب اصل یہ ہے کہ اس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں، اور اگر کسی کی توجہ بھی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور کام بن جائے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص بہت عرصے تک پڑا رہا۔ اس درمیان میں سینکڑوں لوگ آئے اور صاحب نسبت ہو کر چلے گئے، مگر یہ اسی خیال میں رہا کہ شیخ اپنے تصرف سے کچھ دے دیں گے تو لوں گا، میں خود کچھ نہ کروں گا۔ شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی، یا تو کسی کی اطلاع کرنے پر یا بذریعہ کشف انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم خود ہی کرو گے تو کچھ ہوگا، اور تصرف کا اثر نہ ضروری ہے نہ دیر پا ہے۔ مرید کو وسوسہ ہونے لگا کہ شیخ صاحب تصرف نہیں ہیں، اس لیے تعویلات کرتے ہیں۔ شیخ کو اس کی بھی اطلاع ہوئی، انہوں نے علمی جواب دینا چاہا۔ اس شخص سے فرمایا کہ ایک مٹکا پانی کا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر رکھو اور ایک پچکاری مول لا کر ہم کو دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ شیخ دروازے پر پچکاری لے کر بیٹھ گئے۔ جو شخص گزرتا پچکاری بھر کر اس پر پانی پھینکتے، جس پر شیخ کی پچکاری کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھنے لگا۔ ایک ہی تاریخ میں اپنے تصرف سے شیخ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ پھر اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ دیکھا شیخ کا تصرف، مگر تجھ سے چکی ہی پسواؤں گا، یا تو پیسو اور نہیں تو مکالہ کرو۔ تب اس شخص کی آنکھیں کھلی اور اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی، توبہ کی اور کام میں لگ گئے۔ بغیر طلب کچھ نہیں ہوتا، طلب ضرور دیکھی جاتی ہے۔ پھر جب طلب ہے تو فرمائشیں کیسی؟ بعد طلب جب عاجز ہو جاتا ہے اس وقت رحم آتا ہے، اور اس وقت عنایت سے کام بن جاتا ہے۔ یہ مضمون ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلاً ایک بچے کو جس نے ابھی چلنا نہیں سیکھا، اس کو ایک 50 قدم کے فاصلے پر کھڑا کر کے باپ دور سے اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ بیٹا آؤ، حالانکہ باپ جانتا ہے کہ یہ ان 50 قدم کو اس حالت میں جبکہ یہ چلنا بھی نہیں جانتا 50 برس میں بھی طے نہیں کر سکتا، مگر اس کی رغبت اور طلب کا امتحان مقصود ہے۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پر بچے کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی اور اس طرف بڑھا اور گر پڑا۔ محض اس طلب اور رغبت پر باپ کا دل رہ نہ سکا، دوڑ کر گود میں اٹھا لیا۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے کہ جو ان کی راہ پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔
جو ان کی راہ میں پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لنہدینہم سبلنا وہ اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور اس دشوار گزار راہ کو آنے واحد میں طے کرا دیتے ہیں۔ مطلب مگر یہ حرکت تو شروع کرے، گو وہ حرکت قطع مسافت میں کافی نہیں، کیونکہ محبوب میں اور طالب میں جو مسافت ہے وہ محبوب ہی کے قطع کیے ہو سکتی ہے، محب کے قطع کیے قطع نہیں ہو سکتی، مگر طلب شرط ہے، ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ باتیں بدوں یعنی بغیر کام کیے سمجھ میں نہیں آ سکتی، جیسے کھانا بدوں کھائے اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ ذائقہ کا معلوم کرنا کھانے پر موقوف ہے، جاننے پر کفایت نہیں ہوتی۔ طلب پر فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ اور طلب نہ ہونے پر فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو میں کیا کروں، مجبور ہوں، کیا ہم اس دعوے یا دلیل کو تمہارے گلے مڑ دیں، تو میں کیا کروں، مجبور ہوں، کیا ہم اس دعوے یا دلیل کو تمہارے گلے مڑ دیں۔ ملفوظ نمبر 195، عبادت میں جی نہ لگنا۔ فرمایا ایک خط آیا، لکھا ہے گزشتہ دنوں میں سے خادم خدام کی حالت نہایت ناگفتہ بھی ہے۔ گزشتہ دنوں سے خادم خدام کی حالت نہایت ناگفتہ بھی ہے، یعنی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، بس ایک عجیب گول حالت ہو رہی ہے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ کام تو جس طرح بند پڑے کرنا ضروری ہے، خواہ ناقص ہی ہو، تکمیل کا یہی طریقہ ہے۔ اگر بد نویس یعنی برا لکھنے والا اس لیے مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اس کو اچھا لکھنا بھی نہ آئے گا۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ عمل ناقص کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر اس کے خوشنما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے، اس میں روڑے وغیرہ بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں۔ اسی طرح عمل ناقص بنیاد ہے عمل کامل کی۔ بنیاد کے کمال اور نقصان پر نظر نہ کی جائے، جو کچھ اور جس طرح ہو سکے کرتا رہے، اصول کے موافق ہو، چاہے اس میں نقصان ہی ہو، جیسے نماز گو ناقص ہی ہو مگر ہو حدود میں وہ ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی عبادت پر اجر زیادہ ہوتا ہے اس میں جی نہ لگے، کیونکہ وہ مجاہدہ ہے۔ یہ طریق بہت ہی نازک ہے، محض کتابیں پڑھ لینے سے کام نہیں چل سکتا، فہم کامل اور ذوق سلیم کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو عطا ہوتا ہے جس پر حق تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ ملفوظ نمبر 196، قوت ایمانی کے کرشمے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دین کے اندر بھی ہمت اور قوت کی ضرورت ہے۔ فرمایا بڑی ضرورت ہے، مگر چند ہی روز توب ہوتا ہے، پھر سہولت ہو جاتی ہے، توب ہے تھکن، اور سہولت کے بعد بھی اجر اس ہی مشقت کی حالت کا ملتا رہتا ہے۔ پھر قوت کی بھی قسمیں ہیں۔ اس تقسیم پر یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے، اس فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب قوت بھی ہے۔ چنانچہ وہ قوت اس طرح ظاہر ہوئی کہ باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان قوت دینیہ کی ظاہر ہے، مگر جس وقت مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور نصوص وجوب زکوٰۃ میں تعویل کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کی تیاری کی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا، ادھر تمام لشکر اسلامی دوسرے مقامات پر جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس ارادے سے تمام صحابہ میں ہلچل پڑ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی اس کے خلاف تھی۔ یہ وقت ان لوگوں سے جہاد کا نہیں، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینہ سب خالی ہو جائے اور کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اکیلا جہاد کروں گا، اور زکوٰۃ بدوں وصول کیے نہیں رہ سکتا۔ جو چیز حضور کے زمانے میں جاری تھی اس کو بند کرنے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی رائے بدل گئی،
یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قوت قلبی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مصالح کی بھی پرواہ نہیں کی اور زکوٰۃ وصول کی، سب ڈھیلے پڑ گئے، اور اس ہمت سے تمام عرب پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رعب اور ہیبت چھا گئی۔ ایک دم سے سب کام شروع کر دیے اور لشکروں کو چاروں طرف منتشر کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے ان کے پاس مقامی فوجی قوت بہت زیادہ ہے، ورنہ کوئی بیوقوف بھی اپنی قوت کو منتشر نہیں کر سکتا، تو اس سے رعب چھا گیا۔ قوت کی ایک اور حکایت سنیے۔ علا بن حضرمی ایک صحابی ہیں، اس وقت اسلامی لشکر لے کر بحرین کو روانہ ہوئے ہیں۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، کنارے پر پہنچ کر سب نے رائے دی کہ کشتیوں کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی دی کہ کہیں ٹھہرنا نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا، ابھی جاؤں گا، اور رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا تھا، ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کو بھی سمندر میں راستہ دے دیجیے۔ یہ کہہ کر سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، پھر تو سب ساتھ ہو لیا اور صاف سمندر سے پار ہو گئے۔ دیکھنے کے قابل بات ہے، اس پر اطمینان کس قدر تھا، خطرہ تک اس کے خلاف کا قلب پر نہیں گزرا۔ کیا ٹھکانہ ہے قوت ایمانیہ کا، کون ان حضرات کی ریس کر سکتا ہے؟ آج کل باتیں بگاڑتے پھرتے ہیں، پہلے تو ان جیسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہیبت چھا گئی تمام بحرین پر کہ یہ آدمی ہے یا فرشتے، قوت وہ چیز ہے۔ ملفوظ نمبر 197۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ سہولت پہلے ہو، اس کے بعد کام شروع کریں۔ شرائع کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے کام شروع کریں، اس کے بعد سہولت ہوگی۔ لوگوں نے اس کا عکس یعنی الٹا کر رکھا ہے۔ بڑی چیز اس طریق میں شیخ پر اعتماد ہے، بدون اس کے کام نہیں چل سکتا، پھر سہولت کا انتظار کیسا؟ ملفوظ نمبر 198۔ تمام مجاہدات و اشغال کا مقصود۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمام مجاہدات و ریاضات و مراقبات و اشغال سے مقصود یہ ہے کہ توجہ الی اللہ میں قوت ہو جائے، اور اس کے لیے جو کچھ شغل وغیرہ شیخ تعلیم کرتا ہے یہ سب طریق طبی کی طرح ہے جو محض تدابیر کا درجہ رکھتا ہے، مقصود کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح قلب کا جاری ہو جانا جو مشہور ہے وہ بھی کوئی چیز نہیں، بلکہ اہل تجربہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ محض قلب سے ذکر کا خیال رکھا جائے، اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھو، قلب بھی حاضر نہ ہو، کیونکہ قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے اور دیر پا بھی نہ ہوگا۔ زبان سے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کوئی وقت بھی ذکر سے خالی نہ جائے گا، اور قلب چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس میں ذہول ہونا بعید نہیں، بس زبان سے بھی ذکر جاری رکھنا احوط و اسلم ہے۔